الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ اور اسلامک ہسٹری کے تعلق سے ہمارا یہ درس جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کی خلافت میں کیا کیا اہم چیزیں، اہم کارنامے ہوئے، وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب ان کی خلافت کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تھی، ولی عہدی کی بیعت، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ یہ خلیفہ بنیں گے، یہ بیعت لیا، اسی کو ولی عہد کہتے ہیں۔ آج بھی جو ہے عرب کنٹریز میں آپ یہی دیکھیں گے، عرب کنٹریز نہ کہیے بلکہ جو ہے گلف کنٹریز میں، کیونکہ عرب کنٹریز میں ایسی بھی حکومتیں آتی ہیں جہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے گلف کنٹریز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے سے متعین رہتا ہے، اس کو ولی عہد کہا جاتا ہے، کہ یہ جو خلیفہ ہیں ان کے انتقال کے بعد جو ان کے ولی عہد ہیں وہی خلیفہ بنیں گے، تو یہ چیز پہلے سے طے رہتی ہے۔ جیسے ابھی آپ سعودی میں دیکھیں گے تو سلمان جو ہے، ملک سلمان، کنگ سلمان، ولی عہد یعنی ان کے بعد کون ملک بنیں گے، کون کنگ بنیں گے، وہ ان کے بیٹے محمد بن سلمان، تو ولی عہد انہوں نے متعین کر دیا۔ تو زندگی میں جب بادشاہ یا خلیفہ کسی کو اپنا جو ہے ولی عہد مقرر کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد پھر یہ پریشانی نہیں رہتی ہے کہ کون خلیفہ بنے کون خلیفہ نہ بنے، تو یہ ایک چیز ہے شریعت کے اندر جو ہے، اور جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی اس کے اندر۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخر میں یہ فکر شروع ہوئی اور یہ تھاٹ ان کی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو، اس کے لیے راستہ جو ہموار کیا، راستہ جو بنایا، وہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو انہوں نے اپنا ولی عہد، یعنی میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، وہ متعین کیا، اور ساتھ میں لوگوں سے بیعت بھی لی کہ وہ اس بات پر بیعت کر لیں کہ میرے بعد خلیفہ یہ یزید رہیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے وہی بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات تھوڑا سمجھنے کی، یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس لیے میں تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی خلافت کا انداز کیا تھا، خلافت راشدہ میں یہ خلیفہ کیسے منتخب ہوئے، اور یہاں سے ایک نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو اس نئے دور کی شروعات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلا دور یاد رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، حالانکہ اشارے کنایے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، لیکن باقاعدہ صراحت کے ساتھ کلیئر انداز میں کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ ہیں، ایسی کلیئر کٹ انداز میں کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کی تھی، لیکن امت نے باہمی مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اور وہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو پہلا جو انداز تھا وہ یہی تھا خلیفہ کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، لوگوں نے خلیفہ باہمی مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا۔
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، ان کی خلافت کا جب آخری وقت تھا، جب وہ زخمی ہو گئے اور اب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید اس سے بچیں گے نہیں، بیماری بڑی گمبھیر ہو چکی تھی اور بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی، تو ان سے لوگوں نے کہا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا جو ہے اس کو تھوڑا صحیح کر لیجئے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری جب وقت ہوا اور ان کے ذہن میں یہ بات خلیفہ ہوگا، تو میں اپنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، یعنی یہ متعین کر دیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، یہ دوسرا جو ہے انداز تھا۔ لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے بیعت لی گئی، بیعت نہیں لی گئی تھی، ان کو باقاعدہ ولی عہد نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اب جب بیماری میں ان کو احساس ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں اب شاید نہیں بچوں گا، میرا یہ آخری وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، تو میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس کے انتخاب کرنے میں غلطی نہ کریں، پریشان نہ ہو، تو انہوں نے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کر دیا تھا، مشورہ بھی کیا تھا صحابہ کرام سے، بڑے بڑے صحابہ سے متعین کر دیا تھا، اسی لیے ان کی وفات کے بعد فوری طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ خلافت کے لیے بیعت ہو گئی۔ تو خلافت کی بیعت وفات کے بعد ہی ہوئی تھی، زندگی میں نہیں ہوئی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک خلیفہ ہے تو دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو، ایک وقت میں دو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی، لیکن متعین کر دیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا اسلامی تاریخ میں جو چیز آئی۔ اب اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ ان کو جو زخمی کیا گیا ہے وہ ان کو مارنے کی جو سازش کی گئی، اب ان کو احساس ہو گیا کہ اس سے بچنا شاید جو ہے ابھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، تو ان سے بھی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ کسی کو خلیفہ متعین کر دیں۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا کہ خلیفہ متعین کر دیا تھا انہوں نے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے وہ ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، تو یہ چیز عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہی گئی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیں، یہ مشورہ بھی سامنے آیا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے اس کا انکار کر دیا۔ اور اب اس کے بارے میں وہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں۔ ان کے سامنے دو نمونے موجود تھے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، کلیئر کٹ انداز میں کوئی بات ایسی نہیں کہی آپ نے، اور دوسرا ایک نمونہ تھا، ایک جو ہے اسوہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اب یہ کیا کریں؟ ان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو انہوں نے ذرا ہٹ کر کے ایک اور دوسرا کام، ایک تیسری چیز جو ہے، تیسری شکل اپنائی۔ وہ شکل یہ تھی کہ انہوں نے متعین کیا بھی اور نہیں بھی کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ 6 صحابہ کو نامزد کیا، 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے، جن صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جنت کی بشارت دی تھی، تو اس میں سے 3 تو یہ ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 2 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 تو یہ ہو گئے۔ اب یہ 2 تو نکل جائیں گے اس میں سے، اب 8 بچے۔ 8 میں سے ابو عبیدہ بن جراح ان کا انتقال ہو چکا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اب 7 بچتے تھے، اور صحابہ میں ان کا سب سے اونچا مقام عشرہ مبشرہ۔
ان کا سب سے اونچا مقام. تو اس میں ترتیب کے لحاظ سے جو تھے نمبر 1 نمبر 2، اب یہ تو جو ہے چلے گئے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فیصلہ کرنا ہے، اور ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. اور ایک اور تھے ابو عبیدہ بن جراح، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. 7 لوگ بچے تھے. ان 7 لوگوں میں سے ایک ایسے تھے کہ جو قریب رشتہ دار تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہوتے تھے. ویسے دور سے دیکھیں گے آپ تو سب کی سب قبیلے قریش کے ہی تھے، قریش قبیلے کے، لیکن قریش قبیلے میں ان کا ذرا قریبی تعلق تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے ان کو نامزد نہیں کیا. 7 بچتے تھے تو 7 نہیں کیا، صرف 6 کو رکھا، ان کو چھوڑ دیا. تو ان کو ہٹا دیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس معاملے میں آئے، یا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو اس میں داخل کریں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. آج تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہی میرے بعد جو ہے پورا سنبھالے. یعنی وہ تو چھوڑیے کہ جو ہے جو وراثت ہوتی ہے گھر کی وہ تو ملتی ہی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہوتا ہے جو پبلک پراپرٹیاں ہیں اس میں بھی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، علماء کی بتا رہا ہوں میں کوشش، کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی اس پر قابض ہو جائے. ادارے جو بنتے ہیں، جو ادارے عوامی چندوں سے بنتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کے پیسوں سے بنتے ہیں، جو ادارے چلتے ہیں، دینی مدرسے چلتے ہیں جن کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں ہوتا یہی ہے کہ باپ اپنی زندگی میں پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ چاہے بیٹا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، لیکن میرے بعد میرا بیٹا ہی اسے سنبھالے. اس کے لیے ہر طرح کے غلط کام جو بھی کرنا ہے سب کرنے کو تیار. تو یہ سوچ ہوتی ہے آج کے دور میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں یہ سوچ ہوتی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے کیا تھی. اور آج ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں صحابہ کے منہج کا، صحابہ کے منہج کا، سلف کے منہج کا. کاش کہ ہم اس کو بھی سمجھتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، کیا سنت چھوڑی ہے ہمارے لیے. پبلک پراپرٹیوں پر اس طرح سے اپنے لوگوں کو قابض رکھنے کی کوشش کرنا، جو خالص جو ہے عوامی چندے سے چیز ہوتی ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں. اگر کسی کا اپنا ہی سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ دیکھ رہے تھے، بعد میں بیٹا دیکھ رہا ہو. جیسے ابھی جو اسکولز ہوتے ہیں جو تجارتی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ اس کو جو ہے کامرشیل انداز سے یہ اسکول کھولے جاتے ہیں، فیس لی جاتی ہے، ایک تجارت کا ایک ذریعہ ہے. تو باپ کے بعد بیٹا جو ہے تجارت کو سنبھالتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی عوامی چندے سے اسے کھڑا کیا جاتا ہے، عوامی چندے سے اسے چلایا جاتا ہے، اس میں پھر باپ کے بعد بیٹا کیوں، اور بیٹا ہی کیوں جو ہے، وہ تو جو بھی بہتر ہوگا، اس کی کمیٹی ہوگی، کمیٹی میں جو بھی بہتر ہوگا وہ اسے اختیار کرے گا، اس کو چلائے گا. ویسے ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ زیادہ تر ایسے ہی ہے، بعض جگہوں پر ابھی بھی کمیٹی ہی متعین کرتی ہے، لیکن اکثر اداروں میں ایسے ہی چلتا ہے. یہ مدرسے، یہاں تک کہ مسجدیں بھی جو عوامی چندوں سے بنائی جاتی ہیں، وہاں پر بھی متولی کے بعد جو ہے متولی کا بیٹا ہی یا اس کا ہی کوئی شخص جو ہے اس میں رہے، اسی کی پوری کوشش ہوتی ہے اور یہی انداز اپنایا جاتا ہے. تو میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بتا رہا تھا کہ انہوں نے 6 آدمیوں کو متعین کیا، جبکہ 10 مبشرہ میں سے 7 لوگ رہ گئے تھے، اور 7 میں سے ایک کو صرف اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوتے تھے. اب یہ 6 لوگ کون تھے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ 6 صحابہ ان کو نامزد کیا، نامنی جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، ان کو نامزد کیا اور کہا کہ میرے بعد یہ لوگ بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے۔ تو انہوں نے معاملے کو بالکل کھلا بھی نہیں رکھا، اوپن نہیں رکھا کہ جو ہے جس کو بھی چاہیں گے لوگ اختیار کر لیں گے، بلکہ خاص کیا اور بالکل متعین بھی نہیں کر دیا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر دیا تھا کہ عمر میرے بعد خلیفہ بنیں گے۔ تو انہوں نے تھوڑا اوپن رکھا اور اسے کلوز بھی کیا کہ صرف 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو یہ آپس میں طے کر کے خلیفہ بنا لیں گے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت پھر یہی شکل تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ پھر لوگوں نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، تو لوگوں نے ان کو منتخب کیا، اس طرح سے وہ خلیفہ بنے۔ یہ طریقہ تھا اب تک جو ہے خلافت کا، یہ انداز تھا خلافت کا۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بعض لوگوں نے بیعت کی، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس طریقے سے 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی خلافت رہی۔ لیکن ان کے دور میں انہوں نے اب یہ چیز ان کے ذہن میں آئی کہ کسی کو ابھی سے متعین کر دیا جائے، یہ مرنے کے وقت کی بات نہیں ہے اصل میں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، وہ شکل نہیں تھی اصل میں، بلکہ یہ کافی ان کے مرنے سے کافی سالوں پہلے یہ جو ہے پلاننگ۔ تو بعض وہ جو ہے مورخین نے، بعض تاریخ لکھنے والوں نے تو اس کو 10 سال پہلے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ بات اتنی صحیح نہیں لگتی ہے۔ لیکن یہ بات تو ہے، دوسرے جو ہے مفسرین جو لکھتے ہیں کہ 55 یا 56 ہجری، 55 یا 56 ہجری، اور ان کی خلافت رہی ہے 60 تک، 60 ہجری تک، تو 4 یا 5 سال اس کے بعد ان کی خلافت ابھی رہی ہے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے پہلے سے سوچتے رہے ہوں، لیکن اس وقت باقاعدہ یہ تحریک شروع ہو گئی اور یہ عمل شروع ہو گیا کہ ان کو جو ہے ولی عہد نامزد کر دیا جائے۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی، یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فکرہ ان کو دیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہی یہ فکرہ، یعنی یہ آئیڈیا، جسے آج کل انگلش میں آپ کہتے ہیں آئیڈیا، تو یہ ولی عہد بنانے کا آئیڈیا جو ہے کس کی طرف سے آیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آیا تھا۔ بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں، وہ اپنے کسی فائدے کے لیے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، وہ بڑا اونچا مقام تھا ان کا صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے پیش رہتے تھے، یہ بہت آگے رہتے تھے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنا بھی شاید غلط ہے، اور ان کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ایسا کوئی آئیڈیا دیا ہو، اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے، کیونکہ اس میں ساتھ میں ان کے فائدے کی بات بھی ذکر کی جاتی ہے۔ ان کے فائدے میں یہی تھا کہ ان کو جو گورنر بنایا گیا تھا کوفے کا، تو ان کی وہ گورنری باقی رہے، اپنی گورنری کو بچانے کے لیے انہوں نے
एक जहन में बात डाल दी थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये ताकि जो है वो खुश होकर के उनके उस ओहदे को बाकी रखें। तो ये बात बाज़ लोगों बाज़ मुअर्रिखीन ने ज़िक्र की है, लेकिन ये बात इसलिए भी सही नहीं है कि उनका इंतकाल जो हुआ है मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो इस फ़िक्रे से बहुत पहले हुआ है। हमने आपसे कहा कि अमली तौर पर ये चीज़ जो हुई है वो 55-56 हिजरी में हुई है और उनकी वफ़ात तो इससे पहले हो चुकी थी। 50 हिजरी में इनकी वफ़ात हो गई थी मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला, और उस वक़्त तक अभी ये आइडिया नहीं था कि वली अहद बनाया जाए, और ये आइडिया हो भी नहीं सकता था। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी अभी वफ़ात नहीं हुई थी, तो मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह का आइडिया कैसे दे सकते हैं या इस तरह की बात कैसे हो सकती है? तो मैं बहरहाल ये बात आपके सामने थोड़ी-सी मैंने उसकी वज़ाहत कर दी कि बाज़ मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है, तो हो सकता है कभी आपके ज़हन में भी कोई ऐसी बात आए, कोई आदमी ज़िक्र करे, क्योंकि हमारे जो खुतबा लोग हैं, तकरीर करने वाले, वो इस तरह की बातें नक़ल कर दिया करते हैं। कहीं से भी कोई बात सुनी है, पढ़ी है तो बयान कर देते हैं। तो कभी आपके सामने भी कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात गलत है, ये सही नहीं है, ये साबित नहीं है। बल्कि ये यज़ीद की बैअत का मामला जहाँ तक था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से इस सिलसिले में मशवरा ज़रूर किया है, और उस मशवरे में ख़ास तरीके से ज़ियाद बिन अबी, जो उनके भाई भी होते थे, ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान भी उनको कहा जाता था, और बड़े जो है वो भी एक अच्छी सूझबूझ के मालिक शख्स थे, और उनसे मशवरे लोग करते थे। तो उनसे जो है मशवरा, और भी इस तरह की चीज़ें। तो जब ज़ियाद बिन अबी के सामने ये बात आई कि वली अहद बनाना चाहते हैं, अपने बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे यज़ीद को वली अहद बनाना चाहते हैं। यानी अभी से बैत लेना चाहते हैं कि मेरे बाद खलीफा यही रहेंगे। तो उनकी वली अहदी की बैत लेना चाहते हैं। तो मना किया था ज़ियाद बिन अबी ने, कहा जल्दबाज़ी से काम मत लो। अभी जल्दबाज़ी से काम मत लो। शायद लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अभी ज़रा आराम से, पहले जो है थोड़ा यज़ीद को उसके लिए तैयार करो, और यज़ीद को इस काबिल बना कर के पेश करो कि लोगों को एहसास हो कि हाँ, वाक़ई इनके अंदर खिलाफत को, इमारत को चलाने की सलाहियत मौजूद है, और ये खलीफा बन सकते हैं आपके बाद। पहले उनके अंदर वो अहलियत पैदा करने की कोशिश करो। तो बहरहाल ये जो है बात हुई। उसके बाद से जो है, जब कुस्तुनतुनिया की जंग की बात थी, इससे पहले कुस्तुनतुनिया की जंग के बारे में मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, दौर खिलाफत में, ये बड़ी अहम फ़ौजी जो है कार्रवाई थी, जो रूम के इलाके में कुस्तुनतुनिया जा कर के फ़ौजी कार्रवाई थी। और उस लश्कर में बाज़ सहाबा को भी भेजा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई भी थी कि जो भी इस लश्कर में शरीक होंगे सबको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो उस लश्कर को जब रवाना किया मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो उसका जो है कमांडर यज़ीद को ही बनाया, अपने बेटे को बनाया। यानी अपने बेटे को ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-थोड़ी देना उन्होंने शुरू किया। ये तैयारी होती है असल, कि अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता क्या किया जाए, तैयार किया जाए कि आगे चल कर के इनको खिलाफत सँभालनी है, तो ज़िंदगी में ही उनको ट्रेनिंग मिल जाए उसकी। तो ट्रेंड करने के लिए अब उनको जो है, इसका अहल बनाने के लिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोशिश शुरू की। उसी का एक हिस्सा ये भी था कि उनको बाकायदा जो है, वहाँ कुस्तुनतुनिया की जो जंग के लिए जो फ़ौज तैयार की गई थी, उसका उनको अमीर बनाया गया। और भी बाज़ काम उनके सुपुर्द किए, उनको जो है बाज़ ज़िम्मेदारियाँ दी उसके बाद भी। और ये सारी चीज़ें जो है इसलिए की गई ताकि वो तैयार हो सके इसके लिए।
और ये अच्छी चीज थी, इसके बारे में कुछ आप नहीं कह सकते कि जो है इसमें कोई गलत चीज है। क्योंकि अगर किसी शख्स को कोई किसी काम के लिए रखना है या कोई काम देना है उसको, तो बेहतर ये होता है कि उसको उस काम के लिए तैयार किया जाए और बाकायदा उसके अंदर वो सलाहियत पैदा की जाए, और थोड़ी थोड़ी चीजें पहले जिम्मेदारियां दे करके उसको इस काबिल बनाया जाए कि आइंदा चल करके उसी को ये सारा काम संभालना है। तो कोई हरज की बात नहीं है। बाप अपने बेटे की तरबियत करता है ताकि बेटा जो है बाप के बाद उसका कारोबार संभाले, अपने कारोबार के ताल्लुक से उसको ट्रेनिंग देता है, अपने काम के ताल्लुक से ट्रेनिंग देता है, तो कोई मसला नहीं होता है। अगर जो है नहीं सलाहियत है इसके बावजूद भी दे दिया, तब बर्बादी होती है। तो बाप को पता होता है कि मेरे बाद ये मेरी तिजारत मेरा बेटा चलाएगा, क्योंकि वही वारिस बनेगा, तो पहले से ही ट्रेनिंग दे देता है, तो ये अच्छी बात होती है। अगर नहीं देगा तो ये परेशानी की बात है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मिजाज बना लिया कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा ये खलीफा बनेगा यजीद, और उसको वली अहद नामजद करने के लिए उन्होंने जो है लोगों का जो मूड बनाना शुरू किया या लोगों के जहन में ये बात डालनी शुरू की, तो उसको काबिल बनाने के लिए, उसके अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी देना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये ट्रेनिंग होती है। हम यहाँ इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहे हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे के बारे में ही क्यों सोचा, मैं उसके बारे में बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने मन बना लिया था कि इनको नामजद करना है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि पहले से ही उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि जब वो खिलाफत संभालें तो उनके पास उसका तजुर्बा हो, और कैसे जो है ये काम किया जाता है और किस तरह से लोगों के साथ पेश आया जाता है, उसकी पूरी जो है उसके पास जानकारी हो, तजुर्बा हो, तो बेहतर अंदाज में चला सकता है। उसके बाद जब उस थोड़ा जो है यजीद को उन्होंने तरबियत दे दी इसकी, तो सबसे पहले उन्हें ये तो यकीन था कि जो शाम के लोग हैं, शाम के लोग तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से इतना मुतअस्सिर थे कि ये जिसको भी कहेंगे वो ज़रूर तस्लीम करेंगे। तो शाम वालों की तरफ से इनको कोई फ़िक्र नहीं थी कि वो उनकी इस राय को कबूल कर लेंगे, उनके इस आइडिया को कबूल कर लेंगे और यजीद को अपना वलीअहद तस्लीम कर लेंगे। और ऐसा हुआ भी कि शाम वालों की तरफ से कोई मसला जो है नहीं। परेशानी अब दूसरा मसला जो है क्या था कि कूफे और बसरे वालों का था, इराक का जो एरिया था। तो शाम और इराक के एरिए में ये दोनों जगहों पर एक खास बात ये थी कि यहाँ जो पिछली हुकूमतें थी, यानी शाम में जिनकी हुकूमत थी, ये रोम का एरिया होता था ये, तो रोमियों के यहाँ तो यही चला आ रहा था कि बाप के इंतकाल के बाद बेटा ही गद्दी पर बैठता था। ये तरीका यही था उनके यहाँ। उसको जो है एक कैसर हलाक हो गया तो दूसरी जगह पर दूसरा कैसर आया, वो कैसर कहते थे उनको। और फारस में भी यही चीज थी, जो किसरा की हुकूमत थी वहां भी यही था, तरीका यही था कि बाप के मरने के बाद बेटा ही खलीफा बनता था। हम खलीफा कह रहे हैं तो उसके लिहाज से कि वो अंपायर जो है उसके लिहाज से, जो, वरना वो जाहिर सी बात है कि इस्लामी हुकूमत नहीं थी। तो बाप के बाद बेटा ही जिम्मेदार बनता था, बेटा ही बादशाह बनता था, ये उनके यहाँ तरीका था। इसलिए उनको ये चीज कबूल करने में कोई मसला नहीं था। और खास तरीके से इराक में ये चीज, ये सवाल कभी भी नहीं उठ सकता था इराक में। कौन सा सवाल नहीं उठ सकता था कि अमीर मुआविया अपने बेटी को क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये सवाल नहीं उठ सकता था, क्योंकि कूफे वालों ने खुद इससे पहले अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद, उनके शहीद होने के बाद, उनके बेटे हसन को ही खलीफा बनाया था। तो ये चीज चूंकि उनके यहाँ पहले से वो तस्वुर था, क्योंकि इनकी यहाँ जो हुकूमतें थी, वो किसरा की हुकूमत, उनके यहाँ यही चलता था कि बाप के बाद बेटा ही बनता है बस।
वो आप जानते हैं, वो पूरा इस तरह की तारीख आपने पढ़ रखी होगी। जो है राजा होता था, युवराज उसके बाद बोलते थे, जो उसके बाद बादशाह बनने वाला होता था ना, राजा बनने वाला, उसको युवराज बोलते थे। वही वली अहद है असल में, अरबी जबान के लिहाज से वही, जो हिंदी में युवराज कहते हैं, वही वली अहद है अरबी के लिहाज से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो शाम का और इराक का उतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ ये तस्वुर पहले से मौजूद है, तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन ये तस्वुर हिजाज में नहीं था। मक्का मदीना ये हिजाज का एरिया, यहाँ पर ये तस्वुर नहीं था कि बाप के मरने के बाद बेटा बनेगा, क्योंकि इनके यहाँ कबायली निज़ाम चलता था, और कबायली निज़ाम में ये चीज़ नहीं थी। वो तो जिसके पास जो ताकत होगी उसी के लिहाज से वो उसी को सरदार बनाया जाता था, और उसके पास जितनी खूबियां हैं उसी के लिहाज से वो सरदार तस्लीम करते थे। तो उनके यहाँ बाप के बाद बेटा, ये तस्वुर इनके यहाँ नहीं था। इसीलिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में जब ये बात आई और उन्होंने अपने बेटे के लिए रास्ता हमवार करना शुरू किया, तो क्या हुआ, शाम के इलाके में लोगों ने बैत कर ली वली अहद की हैसियत से। इराक में भी ये चीज हो गई, लोगों ने बैत कर ली, उनको जो है वली अहद मान लिया, बैत कर ली वाक़ई। लेकिन मदीने के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। मरवान उस वक्त अमीर था मदीने का, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। और जब मरवान ने ये बात रखी मदीने में कि आप लोगों को यजीद की आयत पर बैत करनी है वली अहद के तौर पर, यानी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद वो खलीफा बनेंगे, इसके लिए अभी से आप लोगों को उनके हाथ पर बैत करनी है। तो उनकी तरफ से ये मरवान मदीने में लोगों से बैत ले। तो ये सुनकर के मदीने वाले, उनको ये चीज थोड़ी अजीब लगी, और इसमें 5 सहाबा का नाम आता है जिन्होंने इसे कबूल नहीं किया। और बाज लोग जो है उसमें से बाज को निकाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो जिन्होंने एतराज किया इसके ऊपर वो 3 ही थे सहाबा में से। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन एतराज मदीने में आया जब मरवान ने मदीने वालों से बैत लेनी चाहिए, तो उस पर ये एतराज आया। और सबसे बड़ा एतराज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की तरफ से आया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। वो तो बहुत गुस्सा हो गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बहुत ही मशहूर सहाबी, बड़े सहाबा में से इनका शुमार होता है। जब मोहम्मद बिन अबी बकर वो छोटे थे, लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े थे, और इन्होंने दीन को करीब से देखा था। इन्होंने एतराज कर दिया फौरन, कहा कि नहीं, तुम ये क्या शुरुआत कर रहे हो? क्या हमारे दीन में तुमने वो कैसर और जो है किसरा की सुन्नत जारी करना चाह रहे हो? सही बुखारी में ये बातें हैं, याद रखिएगा। उनका ये एतराज और उनकी ये बातें सही बुखारी में भी मौजूद है। उन्होंने ये एतराज किया कि उनके यहाँ ये था कि कुल्लमा हलक कैसर जा कैसर, जब एक कोई कैसर हलाक हो जाए तो उसकी जगह पर दूसरा कैसर आ जाएगा। केसरा हलाक हुआ तो दूसरा केसरा आ जाएगा, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको केसरा कहते थे, और जो है रोम के इलाके में कैसर कहते थे। यानी बाप के बाद बेटे को गद्दी पर बैठाना ये उनकी सुन्नत है, हमारा तरीका नहीं है। ये बयान किया और कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने मुतय्यन भी किया तो अपने बेटे को नहीं मुतय्यन किया था, उन्होंने तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतय्यन किया। और वो भी बैत नहीं लिया था उसकी, उनके बारे में सिर्फ इतना कहा था। बैत तो उनके मरने के बाद उनको खलीफे की हैसियत से लोगों ने बैत किया। ये क्या तरीका अपना रहे हो कैसर और किसरा का? ये
عبد الرحمن بن ابی بکر نے بہت غصہ انہوں نے کیا اور جو ہے بہت سخت الفاظ میں یہ باتیں کہی انہوں نے. لیکن ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ اس پورے جو ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جن صحابہ نے بھی اس بیعت کے بارے میں اپوز کیا، اس کا اختلاف کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یزید یہ اچھا آدمی نہیں. کسی نے بھی اس کو اپوز کرنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ چونکہ یزید اچھا آدمی نہیں ہے، جیسا عام طریقے سے آج کل آپ سنتے رہتے ہیں یزید کے تعلق سے بیان وغیرہ لوگوں کا، اور اس کو بہت برا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا کی ساری برائیاں گویا کہ اس کے اندر سمٹ آئی تھی، اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی بھی بات ان صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہی یزید کے بارے میں. ان کو جو اعتراض تھا وہ اس بارے میں اعتراض تھا کہ یہ طریقہ تو قیصر اور کسریٰ کا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جو ہے اس کی جگہ لے لے. یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا اعتراض تھا. ہمارے جو خلفاء گزرے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے. اعتراض ان کو یہ تھا اصل میں. اور یہ سب سے زیادہ اعتراض اس کے بارے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی نام ہے، انہوں نے بھی اسے اپوز کیا. اور تیسری جو شخصیت بہت زیادہ مشہور ہے اس کو اپوز کرنے میں، وہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ اس کو جو ہے یہ باتیں جو ہے ذکر کی. تو یہ ان لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہی. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو یہ بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی ہم اس کا یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں یہ چیز نہیں ہوئی ہوگی. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں تک کہا کہ یا معاشر بنی امیہ، بنو امیہ کے لوگوں، اختاروا منہا بین ثلاثہ، کہا کہ تین میں سے کوئی ایک چیز آپ بھی اختیار کرو، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرو، یا ابو بکر کی سنت اختیار کرو، یا عمر کی سنت اختیار. جب یہ بات کہی اور کہا یا لا وانما اردتم ان تجلوها قیصریہ، کہ کیا تم اسے جو ہے قیصر کا جو ہے طریقہ اپنانا چاہتے ہو کہ کلما مات قیصر کان قیصر، کہ جب قیصر کا انتقال ہو گیا تو قیصر اس کی جگہ پر آئے گا، یعنی اسی کا بیٹا آئے گا. جب مروان کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی تو مروان نے کہا پکڑ کے لاؤ ان کو، خذوہ، بڑی سختی کرنی چاہیے ان کے اوپر. تو یہ کیا کیا انہوں نے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے. اب کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو رہ چکی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، سب کی مائیں تھی، ان کے گھر میں داخل ہو کر کے انہیں گرفتار کریں یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اس کے بعد تھوڑا طنز بھی کیا مروان نے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اوپر رد بھی کیا، اور یہ سب صحیح بخاری کے اندر چیزیں موجود ہیں. اور میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ان کا یہ اعتراض، ان کا اپوز کرنا، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی بڑی سختی سے منع کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس سلسلے میں یہی بات کہی، اور انہوں نے بھی اپوز کیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپوز کرنا اتنا سخت نہیں تھا جتنا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. دو نام اور بھی ذکر کیا گیا جنہوں نے اپوز کیا، اس میں سے ایک نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، بعض نے ذکر نہیں کیا ہے.
اور یہ اندازہ ہوتا ہے بعض جو ہے تاریخی روایتوں سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے اپوز کرنے کا کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے کوفے والے بھی ان کو خط لکھتے رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو دعوت دیتے رہے ان کو خلیفہ بنانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس حق کے تحت ان کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے وہ حق یعنی وہی تھا نا کہ باپ کے بعد بیٹے کا معاملہ، تو چونکہ شیعوں کے یہاں بھی یہ تصور رہا ہے تو اس لیے اس چیز کو لے کر کے کوئی زیادہ جو ہے ان کو نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ فکر نہیں تھی اس کے بارے میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو لے کر کے کہ باپ اپنے بیٹے کو کیوں بنانا چاہ رہا ہے، یہ جو ہے فکر اور یہ آئیڈیا اس کے اوپر اس آئیڈیالوجی پر جو ہے کسی طرح کا وہ اپوز ان کی طرف سے آئے گا، ان کو اس کے بارے میں زیادہ احساس نہیں تھا اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن بہرحال بعض لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے اب اس کے بعد کہ کیا ہوا، اس کے تعلق سے کیا معاملہ ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مکے کے لوگ مدینے کے لوگ خاص طریقے سے مدینے کا مسئلہ تھا، یہ مدینے کے لوگ جب مروان نے ان سے بیعت لینی چاہی یزید کی ولی عہدی کے لیے تو وہاں کے بعض بڑے صحابہ نے اسے اپوز کیا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے، تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جو ہے ان سے ملنے کے لیے آئے۔ رجب کے مہینے میں انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جا کر کے ان لوگوں سے مل کر کے ان کو سمجھائیں گے، حالات کو بتائیں گے اور شاید یہ لوگ اس کے بعد راضی ہو جائیں، اس کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش ایک طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ آئے عمرے کے لیے تو باقاعدہ ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کی اور ان کے سامنے باتیں رکھی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ان کے سامنے جو بات تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو انہوں نے یہ بات یقیناً جو ہے ذہن میں رکھی ہوگی کہ اگر ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور کسی کو خلیفہ نامزد پہلے سے نہیں کیا جاتا ہے تو کہیں امت پھر سے جو ہے انتشار کا شکار نہ ہو جائے، کہیں پھر سے دوبارہ جو ہے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ سے کافی اختلاف اور انتشار کا شکار ہونا پڑا تھا، تو کہیں وہ پہلے والی کیفیت نہ ہو جائے، اپنی زندگی میں ہی متعین کر دیں گے تو اس میں مسئلہ نہیں رہے گا، لوگوں کو پتہ ہے کہ خلیفہ کون ہے، انتقال ہوتے ہی وہ شخص پورا معاملہ سنبھال لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ اتحاد اور اتفاق یہ بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں لیکن یہ حقیقت میں بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا۔ اختلاف اور انتشار چاہے آدمی کتنا ہی اپنے آپ میں اچھا ہو اور اس کی فضیلت ہو، لیکن اگر اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ کر نہیں پاتا ہے ایسے حالات۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق یہ بڑی اہم چیز ہے، امن و شانتی رہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات یہ رہی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ کہیں صحیح روایت میں بات آئی ہے کیونکہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم وہ ایک صحابی ہیں اس لیے ان کے تعلق سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ دوبارہ سے پھر اس طرح کے حالات نہ ہوں، اس لیے پہلے سے ہی کسی کو متعین کر دیا جائے تاکہ میری وفات کے بعد اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو۔ اب پھر سے امت پوری جو ہے ایک لڑی میں پرو دی گئی ہے، اتحاد اور اتفاق قائم ہو گیا ہے، تو دوبارہ پھر سے ایسی کوئی شکل نہ پیش آئے۔
बहरहाल तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सहाबा को समझाया, और समझाने के बाद बहरहाल उनके लिए भी यानी इन इलाकों से भी बैत ली गई, और बाकायदा वली अहद ये मुतय्यन कर दिए गए। यानी यजीद बिन मुआविया ये वली अहद बना दिए गए कि मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद खलीफा ये बने। तो बाद सहाबा का इस पर भी इख्तिलाफ था कि अमीर मुआविया के होते हुए दूसरे के हाथ पर बैत क्यों करेंगे, एक वक्त में दो खलीफा कैसे। बाद एतराज ये भी था, लेकिन ये दो खलीफा की बात नहीं थी, ये तो बैत इस बात की थी कि लोग इस बात को तस्लीम कर लें कि इनके बाद अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा यजीद ही बनेंगे, लोग इस बात को तस्लीम कर लें। यहाँ एक चीज और भी हुई, उसकी तरफ भी इशारा करना बहुत जरूरी है। शाम के इस इलाके में एक बड़ी शख्सियत थी, वो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। शाम का ये इलाका जिस कमांडर की कमांडरी में फतह किया गया था, वो जानते हैं आप, अमीर यानी खलीफा दोम और जो है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये इलाका फतह हुआ था, और उसका असल जो सेहरा बनता था वो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पे बनता था। उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, इसीलिए शाम के इलाके में खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ऊंचा मकाम हासिल था। अब उनकी तो वफात हो चुकी थी, अमीर खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही उनकी वफात हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटे थे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद। तो अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद को उस इलाके में एक अच्छा खासा जो है रुतबा था उनका, उनकी एक पहचान थी, लोग उनको बहुत चाहते थे, क्योंकि ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। तो इनका उस वक्त इंतकाल, ये भी एक बड़ा मसला है, उनका भी इंतकाल हुआ उस वक्त जब यजीद के हाथ पर बैत लेने के लिए पूरा माहौल बनाया गया, तो उस वक्त इनकी वफात की खबर आई। तो बाज लोगों ने ये मशहूर कर दिया उसके बाद, और बाज मुअर्रिखीन ने ये चीज जिक्र की है अपनी किताबों में, अपनी तारीख की किताबों में, कि अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद को जहर दे करके मरवा दिया गया, और इसमें भी इल्जाम की जो सुई थी वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गई। वो जिक्र किया है, बास तारीख की किताबों में ये चीजें मौजूद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें सही नहीं है, बल्कि ये सब झूठी रिवायतें हैं जो बाद में दाखिल कर दी गई हैं इस्लामी तारीख में। अब चूंकि उस मौके पर इनका इंतकाल हुआ तो उसको इसी के साथ जोड़ दिया गया, ये बताने के लिए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद को, खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुर्रहमान को यजीद के रास्ते का कांटा समझा, क्योंकि शाम के लोग इनका भी बड़ा एहतराम करते थे। खालिद बिन वलीद के बेटे का बड़ा ऊंचा मकाम था, वहां पर लोगों में बड़ी इनकी पहुंच थी और बहुत पकड़ थी। तो इनको डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है मेरे बाद इनकी तरफ से कोई परेशानी आ जाए यजीद के लिए। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए अपने एक जो है तबीब, डॉक्टर, आज के अल्फाज में कहना हो तो डॉक्टर कहेंगे, और ये जो है एक उनका डॉक्टर था, नसरानी था, वो क्रिश्चियन डॉक्टर, उसी को जो है भेज करके इलाज करा रहे थे, और उसी के जरिए से इनको जहर दिलवा दिया और उसी जहर से इनकी वफात हुई। ये लोगों ने जिक्र किया है, तारीख की बाज़ किताबों में इसको जिक्र किया गया है। मैं उन किताबों का नाम नहीं लेना चाहता आपके सामने,
اور وہ کتابیں کوئی ایسی قابل اعتبار کتابیں بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام ذکر کیا جائے، اور کسی بھی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زہر دلوایا ہو، یا یہ کہ زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہو۔ ان کی وفات اسی موقع سے ہوئی تھی، یہ ایک مسئلہ ہے صرف۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد کی تاریخ میں لوگوں نے کوشش یہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ، کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے شوشہ مل جائے جہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے کا انہیں کوئی موقع مل جائے، تو کسی موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ تو اس موقع پر ان کا انتقال ہوا، تو یہ بھی جو ہے انہی کے سر مٹ دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اپنے بیٹے کا راستہ انہوں نے سیدھا کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے ان کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا۔ تو ایک صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا آپ اس طرح کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات سوچ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ یزید کی ولی عہدی کو لے کر کے تھیں، کہ یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے طور پر متعین کر دیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے بیعت لی تھی۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی پر آج کا یہ تاریخ کا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بالکل آخری ایام، بیماری اور وفات وغیرہ کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔